السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی۔ کاسٹ سیریز کی ایک اور منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خٹک قوم کے بارے میں۔ دوستو، خٹک جن کو پشتو میں خطک بھی کہا جاتا ہے، ایک افغان قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کا آبائی علاقہ خیبر پختونخوا یعنی کہ پاکستان ہے، اور یہ دریائے سندھ کے مغربی ساحل سماک کے شمال میں واقع ہے، جو دور جدید میں لنڈ خوار اور شیر گارد کے نزدیکی علاقے مالاکنڈ کے جنوب میں واقع ہے۔ اسی کے نواح میں کٹھکس نام کا گاؤں بھی آباد ہے، جسے مانکی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تاریخی مرکز اکھوڑا خٹک ہے، جو 50 کلومیٹر مشرق کی سمت صوبہ کے مرکز سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو، خٹک پٹھانوں کے مورث اعلیٰ کا نام لقمان تھا، جو خٹک کے لقب سے معروف تھا۔ خٹک برہان بن ککائی کا بیٹا تھا۔ لقمان کے دو بیٹے بلاک اور تورمن تھے۔ بلاک کی اولاد بلاکی کہلاتی ہے۔ تورمن کا بیٹا ترائی خان بہت زیادہ مشہور ہوا۔ تاری اور ترکائی قبیلے اس کے نام پر ہی بنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں دیگر قبیلے سمینی اور مجیہ بھی آباد ہیں، جو اپنا تعلق بلاکی سے ظاہر کرتے ہیں، جبکہ جلو زئی، ڈنگر زئی، اڑیا کھیل اپنا تعلق تاری قبیلے سے ظاہر کرتے ہیں۔ انو خیل اور مہندی دو مزید چھوٹے قبیلے ہیں، جو دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے زیریں جانب آباد ہیں۔ دوستو، میر خیل وادی چونترا میں آباد ہیں۔ بلاکی قبیلے کے درمیان ممتاز ترین قبیلہ ساگری ہے۔ ساگری کی ایک خود مختار شاخ بانگی خیل بھی ہے۔ خٹک قوم کی ایک شاخ کاکا خیل بھی ہے، جس کا مورث اعلیٰ شیخ رحیم کار تھا۔ دوستو، خٹک پٹھانوں کی شکل و صورت، عادات و خصائل اور رسوم و رواج دیگر پٹھانوں سے علیحدہ اور منفرد ہیں۔ یہ صاف ستھری پشتو بولتے ہیں اور یہ شیریں بیاں ہیں۔ پتھریلی اور بنجر زمینوں کے باوجود یہ عمدہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ خٹک پٹھان تندرست و توانا اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے دور میں ملک اکوڑ خان کو خیر آباد اور نوشہرہ کے درمیان شاہراہ کا محافظ مقرر کیا تھا۔ یہ شاہراہ اٹک سے پشاور جاتی تھی۔ دوستو، اسی دوران ملک اکوڑ کو یوسف زئیوں سے لڑائیاں لڑنا پڑیں۔ دوستو، ملک اکوڑ خان نے دریائے کابل اور سوات کے کناروں کے علاقے اپنے زیر تسلط کر لیے، اور مردان کے ساتھ جمال گڑھی میں اس قبیلے کے بہت سے افراد آباد ہو گئے۔ دوستو، ایک زمانے میں خٹک پٹھانوں کا دائرہ پشاور سے جہلم اور بنو سے کالا باغ تک پھیل گیا، لیکن جلد ہی ان پٹھانوں کو ان کے اصل علاقہ کی طرف پسپا کر دیا گیا۔ دوستو، خٹکوں نے محمد اور خلیل قبائل کو پشاور میں مغلوب کر لیا۔ اس وقت پشاور کوہاٹ کے گرد و نواح میں خٹک اور بنگش آباد تھے۔ اس کے علاوہ ایرانی النسل دو قبیلے چمکنی اور اورکزئی یہاں موجود تھے۔ دو مزید چھوٹے قبیلے توری اور حاجی تھے، جو کہ خکیائی بن ککائی کی اولاد تھے، لیکن اصل میں ان کا تعلق ایوانوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تمام قبائل وادی میران زئی اور سلسلہ کوہ سمانہ، گڈا خیل اور لاچی میں آباد تھے۔ خٹک قوم کے معروف اور عظیم شاعر خوشحال خان خٹک تھے، جن کا مزار کوڑا خٹک میں ہے۔ دوستو، خٹک قبیلے نے اپنے دور عروج میں دریائے کابل کے کنارے اکوڑا کو اپنا صدر مقام بنایا تھا۔ 18ویں صدی کے وسط میں تمام قبائل احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں متحد ہو گئے، مگر اس کی واپسی کے بعد دوبارہ اپنے قبائل میں منقسم ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔